اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد اول صفحہ 159 باب 97 اللہ کی معرفت اور اس سے انکار کا سبب۔ نمبر 1، میرے والد رحم اللہ ان سے بیان کیا سعد بن عبداللہ، پھر محمد بن عیسیٰ، حسن بن علی بن فضال، ابن بکیر، زرارہ، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ کی اس قول اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کے بیٹوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں؟ وہ کہنے لگے ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ سورہ اعراف آیت 172 کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس آیت سے معرفت ثابت ہے۔ اس کے بعد لوگ اسے بھول گئے، مگر ایک دن انہیں یاد آ جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی ایک بھی یہ نہ جانتا کہ اس کا خالق کون اور اس کا رازق کون ہے۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اس سے پھر عبداللہ بن جعفر حمیری، احمد بن محمد، حسن بن محبوب، عبد الرحمن بن کثیر، داؤد رقی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ مخلوقات کو خلق کرے تو اس نے مخلوقات کو خلق کیا اور انہیں اپنے سامنے بکھیر دیا اور ان سے خطاب کیا کہ بتاؤ تم سب کا رب کون ہے؟ تو سب سے پہلے جس نے جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ تو ہی ہم لوگوں کا رب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے علم اور دین کا اثاثہ ان لوگوں کے سپرد کیا اور ملائکہ سے کہا دیکھو یہ لوگ میرے دین اور میرے علم کے حامل اور امین ہیں اور انہی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد بنی آدم سے کہا گیا کہ تم لوگ میری ربوبیت اور ان لوگوں کی اطاعت و ہدایت کا اقرار کرو۔ تو سب لوگوں نے کہا ہاں پروردگار، ہم لوگوں نے اس کا اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا تم سب اس اقرار کے گواہ رہو۔ ملائکہ نے عرض کیا ہم تمام لوگ اس اقرار کے گواہ ہیں، تاکہ کل یہ لوگ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس سے واقف نہ تھے، یا یہ نہ کہیں کہ اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے اور ہم لوگ انہی کی ذریت میں ہیں جو ان کے بعد آئے۔ تو کیا اہل باطل کے کرتوت کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اے داؤد، ہر دور میں انبیاء اس میثاق کی تاکید کے لیے آتے رہے ہیں۔ نمبر 3، میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے احمد بن محمد، محمد بن اسماعیل بن بزی، صالح بن عقبہ، عبداللہ بن محمد جعفی عقبہ اور عقبہ سے، اور دونوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو جسے اس نے پسند کیا اس کی طینت جنت سے خلق کیا اور جسے ناپسند کیا اسے طینت جہنم سے خلق کیا، پھر ان سب کو ضلال یعنی سائے کی طرف بھیج دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا ضلال کیا ہے؟ فرمایا کہ تم دھوپ میں اپنا سایہ نہیں دیکھتے حالانکہ وہ کوئی شے نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے انبیاء کو مبعوث کیا اور انبیاء نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اقرار کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ زخرف آیت 87۔ اور پھر انہیں انبیاء کے اقرار کی دعوت دی تو بعض نے انکار کیا۔ ان لوگوں کو ہم لوگوں کی ولایت کی دعوت دی تو خدا کی قسم انہی نے اقرار کیا جو اللہ کے پسندیدہ تھے، قریب اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھے، اور انہوں نے انکار کیا جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف آیت 101 میں پس جن کو وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے ان پر وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکذیب اس وقت سے ہے۔ باب 98، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کیوں حجاب میں ہے؟ نمبر 1، بیان کیا ہم سے حسین بن احمد، انہوں نے والد سے، انہوں نے محمد بن بندار، محمد بن علی، محمد بن عبداللہ خراسانی خادم امام رضا علیہ السلام سے، ان کا بیان ہے کہ ایک زندیق نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کیوں پوشیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پوشیدگی دراصل مخلوق ہی کی طرف سے ہے، ان کی کثرت گناہ کی وجہ سے، ورنہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوشیدگی نہیں ہے، نہ دن میں نہ رات میں۔ اس زندیق نے کہا پھر حاسہ بصر اس کا ادراک کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے فرمایا وہ چیزیں جن کو آنکھ دیکھتی ہے ان میں اور اللہ میں بہت فرق ہے، وہ بہت بالا تر ہے اس سے کہ اس کو آنکھ دیکھ سکے یا وہم اس کا
احاطہ کر سکے یا عقل اس کو گرفت میں لا سکے۔ زندیق نے کہا آپ ہمیں اللہ کی حدود بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی حد نہیں بتائی جا سکتی۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ہر محدود کی ایک انتہائی حد ہوتی ہے۔ اگر تحدید میں احتمال و شک ہو تو زیادتی کا بھی احتمال ہوتا ہے اور کسی کا اور کمی کا بھی، لہٰذا وہ غیر محدود ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، نہ وہ وہم میں آ سکتا ہے۔ نمبر 2، خبر دی مجھ کو علی بن حاتم نے، انہوں نے بیان کیا قاسم بن محمد، پھر حمدان بن حسین، حسین بن ولید، عبداللہ بن سنان، ابو حمزہ سمالی، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ علی بن حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی بنیاد جو حل پہ رکھ دی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں نہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہوتی نہ عظمت، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب تم لوگوں میں کوئی پہل خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کعبہ کی عظمت ہوتی ہے، اور جب بار بار جا کر دیکھتا ہے تو وہ عظمت جو پہلے اس کے دل میں تھی اس کے دل میں نہیں رہ جاتی۔ باب 99، اسبات یعنی الف سین بے الف توئے، اسبات انبیاء و رسول علیہ السلام اور ان کے دلائل و معجزات میں اختلاف کا سبب۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، انہوں نے محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد عیسیٰ، حسین بن علی، عمرو بن ابی مقدام، اسحاق بن غالب، ابی عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد کیا کہ حمد اس اللہ کی جو افق کے اعلیٰ شان دار کبریائی و عظیم ملک میں ہوتے ہوئے اپنے مخلوق سے نور کے پردوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ ہر شے سے مافوق و بلند اور ہر شے کے قریب ہے۔ اس کی تجلی اس کی ہر مخلوق کے لیے ہے، بغیر اس کے کہ خود اس کو کوئی دیکھ سکے، حالانکہ وہ منظر اعلیٰ پر ہے۔ اس کو اپنی توحید میں اختصاص پسند ہے، وہ اپنے نور میں پوشیدہ ہے اور اپنے علوم میں بالا تر ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے اس لیے پوشیدہ ہے تاکہ اس کی حجت پوری ہو جائے۔ اس نے اپنی مخلوق میں انبیاء اور رسول مبشر و منذر بنا کے بھیجے تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اور یہ انبیاء اللہ کے بندوں کو ان کے رب کی طرف سے وہ بتائیں جن سے وہ ناواقف ہیں، اور اللہ کی ربوبیت و وحدانیت و الوہیت کا انکار کرتے رہنے کے بعد اقرار کریں۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد بن موسیٰ، حسین بن سعید، نظر بن سعید، عبداللہ بن سنان، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے ایک قول خدا، یعنی کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے۔ سورہ ہود آیت 118 سے 119۔ اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ سب پہلے ایک امت تھے، بس اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کہ ان پر حجت قائم کرے۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے حمزہ بن محمد علوی نے، ان سے علی بن ابراہیم، انہوں نے والد سے عباس بن عمرو فقیمی سے، انہوں نے ہشام بن حکم، پھر انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے ایک زندیق کے سوال کے جواب میں کہ آپ انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت کہاں سے ثابت کریں گے، فرمایا کہ جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لوگوں کا ایک خالق و صانع ہے جو ہم لوگوں سے اور تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، وہ صانع صاحب حکمت اور سب سے بالا تر بھی ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں کہ اس کی مخلوق اس کا مشاہدہ کرے، اس کو لمس کرے، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لوگ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، وہ لوگوں سے بحث کرے، لوگ اس سے بحث کریں۔ تو اسی سے ثابت ہوا کہ مخلوق میں اس کے سفراء موجود ہیں جو اس کے پیغام اس کی مخلوق اور اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کی امر کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ان کی بھلائی، ان کا نفع، ان کی بقا اس امر میں ہے، اور ان کے ترک کرنے میں ان کی فنا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس حکیم و علیم کی طرف سے اس کی مخلوق میں کچھ حکم دینے والے، کچھ منع کرنے والے، اس کے پیغام بندوں تک پہنچانے والے موجود ہیں، اور وہی انبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہیں، صاحب حکمت ہیں، حکمت کے ذریعے لوگوں کو آداب زندگی سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کی ان صفات میں بندوں میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ خدائے حکیم و علیم برابر حکمت کے ذریعے ان کی مدد کرتا رہتا ہے، اور یہ بات ہر زمانے کے لیے ثابت ہے۔ ہر دور میں انبیاء اور رسل اپنے دلائل اور معجزات لے کر آئے تاکہ اللہ کی زمین کبھی اپنی حجت سے خالی نہ رہے۔
جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہو اس کے صدق و مقال اور عدالت کو ثابت کرے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحم اللہ نے، انہوں نے بیان کیا محمد بن عبداللہ کوفی، موسیٰ بن عمران، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید، انہوں نے علی بن حمزہ، ابی بصیر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آن جناب علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف انبیاء رسول کیوں بھیجے؟ آپ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ پر لوگوں کی حجت نہ رہ جائے اور لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر آیا نہ کوئی نذیر، بلکہ لوگوں پر ہی اللہ تعالیٰ کی حجت ثابت رہے گی۔ تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا جو اس نے جہنم کے خزانہ دار کے اہل جہنم سے گفتگو بیان کی کہ وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو اہل جہنم جواب دیں گے کہ ہاں ڈرانے والا آیا ضرور تھا، مگر ہم لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ کوئی حکم احکام وغیرہ اللہ نے تم پر نازل ہی نہیں کیا، بلکہ تم خود سب سے بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نمبر 5، میرے والد رحم اللہ نے کہا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے متعدد لوگوں، انہوں نے حسین بن نعیم صاحب، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن جس کا ایمان ثبت کر دیا گیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس ثبت ہونے کے بعد اس کو کفر میں بدل دے؟ آپ نے فرمایا اللہ تو عادل ہے، اس نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ایمان باللہ کی طرف دعوت دے اور کسی ایک کو بھی کفر کی دعوت نہ دے۔ میں نے عرض کیا تو پھر ایسا ہے کہ کافر جس کا کفر اللہ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کفر کے بعد اس کو ایمان کی طرف منتقل کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایسی فطرت پہ پیدا کیا کہ نہ وہ کسی شریعت پر ایمان لانا جانتے تھے نہ کفر کو جانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے تاکہ وہ ان کو ایمان باللہ کی طرف دعوت دیں اور ان پر حجت قائم ہو جائے۔ بس ان میں سے کچھ ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور کچھ ایسے ہوئے کہ ان کو ہدایت نہیں دی۔ نمبر 6، بیان کیا ہم سے جعفر بن محمد بن مسرور رحم اللہ نے، ان سے حسین بن محمد بن علی، پھر ابو عبداللہ سیاری، ابو یعقوب بغدادی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ابن سکیت نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا و ید بیضا اور اعلیٰ سحر کا معجزہ دے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا معجزہ دے کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام و خطب کا معجزہ دے کر کیوں بھیجا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا تو اس زمانے میں سحر کا غلبہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دے کے بھیجا کہ جس کی مثال اس قوم کے بس میں نہ تھی۔ اس معجزے نے ان کے تمام سحر کو باطل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا جس میں امراض کی کثرت تھی، لوگوں کو طب کی سخت ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معجزہ لے کر آئے جس کی مثال ان کے بس میں نہ تھی۔ وہ حکم خدا سے مردے کو زندہ کرتے، کوڑھیوں اور برسیوں کو اچھا کر دیتے تھے، اور اس طرح ان پر اپنے نبی ہونے کی حجت و دلیل ثابت کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں مبعوث کیا جس میں اس زمانے کے لوگوں میں کلام و خطابت و فصاحت و بلاغت کا غلبہ تھا، یا شعر و شاعری کا بہت دور تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مواعظ و احکام کی وہ کتاب لے کر آئے جس نے ان کے تمام شعر و شاعری و فصاحت و بلاغت کلام کو ہیج کر دیا، اور اس طرح آپ نے ان پر اپنے نبی ہونے کی حجت ثابت کر دی۔ ابن سکیت نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم اس عصر میں تو میں نے آپ کی مثل کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اچھا اب یہ ارشاد ہو کہ موجودہ وقت میں خلق پر کون حجت خدا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عقل سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کون صادق ہے اور تاکہ اس کی تصدیق کی جائے، اور کون کاذب ہے جس کی تکذیب کی جائے۔ ابن سکیت نے کہا خدا کی قسم اس کا یہی جواب ہے۔ باب 100 معجزے کا سبب۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے علی بن احمد، پھر محمد بن ابی عبداللہ، موسیٰ بن عمران، انہوں نے اپنے چچا سے، انہوں نے علی بن ابی حمزہ، پھر ابی بصیر، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور آپ لوگوں کو معجزہ کیوں عطا کیا؟ آپ نے فرمایا تاکہ جو کچھ یہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کی سچائی کی دلیل بن جائے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معجزہ اپنے انبیاء اور اپنے رسول اور اپنے حجتوں کے سوا اور کسی کو عطا نہیں کرتا تاکہ اس سے سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ پہچانا جا سکے۔ باب 101، وہ سبب جس کی بنا پر اولو العزم کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔
میرے والد رحم اللہ نے روایت کی سعد بن عبداللہ سے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، افضل بن صالح، جابر بن یزید، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ قول خدا ہے کہ اور ہم نے اہل آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ سورہ طٰہٰ آیت 115 کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے ائمہ کے متعلق عہد لیا، مگر انہوں نے اس عہد کو ترک کر دیا اور ان حضرات کے متعلق ان کو عزم و یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اور اول العزم کو اول العزم اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ان کے اوصیاء اور امام مہدی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق عہد لے لیا گیا۔ وہ اپنے اس یقین اور عزم پہ قائم رہے کہ یہ ہستیاں ایسی ہی ہیں۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی رضی اللہ عنہم، ان سے احمد بن محمد بن سعید حمدانی، علی بن حسن بن افضال، انہوں نے اپنے والد سے، پھر حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اول العزم کو اول العزم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ صاحبان عزم و شریعت تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو بھی آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت اور سیرت پر عمل کرتا رہا، ان کی کتاب کا تابع رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے اور ان کے صحیفوں کے تابع رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کے زمانے میں اور ان کے بعد جتنے بھی نبی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور طریقے پر عمل پیرا رہے، ان کی کتاب کے تابع رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد جتنے انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور طریقت کے پیرو رہے اور ان کی کتاب کے تابع رہے۔ تو یہ 5 انبیاء ہیں جن کو اول العزم کہا جاتا ہے، اور یہ انبیاء اور رسول میں سب سے افضل ہیں، اور شریعت محمدی تا قیامت باقی رہے گی، منسوخ نہیں ہوگی۔ ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں ہوگا۔ بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا خون اس شخص کے لیے مباح ہے جو اس کے دعوے کو سنے۔ باب 102، وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اطاعت کا حکم دیا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن متوکل رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسین سعد آبادی نے، ان سے احمد بن ابی عبداللہ، ان سے والد، ان سے احمد بن عیسیٰ، ان سے ابن ازینہ، ابان بن ابی عیاش، سلیم بن قیس، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول اور اول الامر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اول الامر کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا کہ وہ معصوم اور برائیوں سے پاک ہوں گے اور کبھی اللہ کی معصیت کا حکم نہیں دیں گے۔ باب 103، وہ سبب جس کی بنا پر نبی اور امام لوگوں کو احتیاج ہے۔ بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق بن طالقانی رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے عبدالعزیز بن یحییٰ، ان سے مغیرہ بن محمد، رجاء بن سلمہ، عمرو بن شمر، جابر بن یزید جعفی، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آخری نبی اور امام کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ بقائے عالم انہی کی اصلاح پر موقوف ہے، اور وہ اس طرح کہ جب کوئی نبی یا امام زمین پر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے عذاب کو اٹھائے رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ سورہ انفال آیت 33۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہے اور میرے اہل بیت زمین کے لیے امان ہے۔ اگر آسمان پہ ستارے نہ رہیں تو اہل آسمان پر عذاب نازل ہو جائے، اسی طرح اگر ہمارے اہل بیت زمین پہ نہ رہیں تو اہل زمین پر عذاب نازل ہو جائے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے مراد صرف ائمہ علیہم السلام کو لیا ہے جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو صاحبان امر ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر
59۔ اور یہ اولی الامر وہی لوگ ہیں جو معصوم اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہیں، جن سے نہ گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف سے تائید، توفیق اور پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہی ان کے واسطے سے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، بستیوں کو آباد کرتا ہے، ان کے واسطے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے واسطے سے زمین سے برکتیں نکلتی ہیں۔ انہی کے واسطے سے گناہ گاروں کو مہلت توبہ ملتی ہے اور نزول عذاب میں تاجیل نہیں کی جاتی۔ ان سے روح القدس کبھی جدا نہیں ہوتی اور یہ لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں جو لوگ نہ یہ لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ کبھی قرآن سے جدا ہوتے ہیں، نہ کبھی قرآن ان سے جدا ہوتا ہے۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ باب 104۔ وہ سبب جس کی بنا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ بیان کیا ہم سے حسن بن علی بن احمد سائق رضی اللہ عنہ، ان سے احمد بن محمد بن سعید کوفی، جعفر بن عبید اللہ، حسن بن محبوب، صالح بن سہل، امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہیں روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ قریشیوں میں سے کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ تمام انبیاء سے افضل اور سابق کیسے ہوئے؟ آپ تو تمام انبیاء کے آخر میں اور خاتمے پر آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ہی وہ پہلی مخلوق ہوں جس نے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور جب انبیاء سے عہد میثاق لیا تو ان کو ان کے نفسوں پر شاہد بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے میں نے جواب دیا، سب سے پہلے بلا کہا تھا۔ اس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اقرار میں سب سے سابق رہا۔ باب 105۔ جس کی بنا پر وہ سبب جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کا لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ، ابی عبداللہ محمد بن خالد برقی، جعفر بن محمد صوفی، ابو جعفر محمد علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، عرض کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کے لقب سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، لوگوں کا خیال ہے چونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے ان کو امی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ان پر لعنت کرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب محکم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے القریٰ کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیتیں احکام پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص لکھنا پڑھنا خود نہ جانتا اور دوسروں کو کیسے پڑھائے؟ در حقیقت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ راوی کا کہنا ہے یا شاید آپ 73 زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ کو امی کے لقب سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ مکے کے باشندے تھے اور مکہ ام القریٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تاکہ تم مکے والوں اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈراؤ، یعنی وَلَتَنَزْ رَامُ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ۔ سورہ انعام آیت نمبر 92۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے سعد بن عبداللہ، حسن بن موسیٰ خشاب، علی بن حسان، علی بن اسبات سے ایک مرفوع روایت کرتے ہوئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ ان پر لعنت کرے، وہ لوگ غلط کہتے تھے، یہ کب ممکن ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ پھر وہ جب لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہ تھے تو کتاب و حکمت، یعنی اللہ کی تعالیٰ کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پھر جب وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہ تھے تو کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے دیتے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ مکے کی طرف منسوب تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قوم ہے کہ ام القریٰ مکے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَلَتَنْصُرَنَّ ام القریٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہے گئے۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن یحییٰ عطا رحم اللہ عنہ، ان سے سعد بن عبداللہ، ان سے عبداللہ بن عامر، عبد الرحمن بن ابی نجران، یحییٰ بن عمران حلبی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق دریافت کیا گیا
کہ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا کہ اس کے ذریعے میں تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا ہر زبان میں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمۃ اللہ، ان سے سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین بن ابی خطاب، شریف بن سابق تفلیسی، فضل بن ابی قرہ، انہوں نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قول قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55 کے متعلق روایت کی کہ اس آیت میں حفیظ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرے زیر قبضہ ہوگا اس کا محافظ رہوں گا، اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان کا عالم ہوں۔ میرے والد رحمہ اللہ نے کہا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے معاویہ بن حکیم، احمد بن محمد بن ابی نصر، اپنے انہوں نے بعض اصحاب، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس جو کچھ آتا وہ پڑھ لیتے مگر لکھتے نہ تھے، چنانچہ ابو سفیان نے عباس کے خط پر توجہ دی جو آپ کے پاس آیا تھا۔ جس وقت آپ مدینے کے پاس باغات میں تھے، آپ نے وہ خط پڑھا اور اصحاب کو نہیں بتایا، اور انہیں حکم دیا کہ مدینے میں داخل ہو جائیں، اور جب سب مدینے میں داخل ہو گئے تو آپ نے انہیں بتایا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید بن محمد بن خالد برقی، محمد بن ابی عمیر، حشام بن سالم، حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا نہیں کرتے تھے، پڑھ لیا کرتے تھے۔ میرے والد رحم اللہ نے کہا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، احمد بن محمد بن ابی نصر، ابان بن عثمان، حسن بن زیاد ثقل، انہوں نے بیان کیا حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جہاں اور عنایتیں کی وہاں ایک عنایت یہ بھی کی کہ وہ امی تھے اور نہ لکھتے تھے اور نہ کتاب پڑھتے تھے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن اسحاق تالقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے ابو العباس احمد بن اسحاق مازرانی بصرہ میں، ان سے ابو قلابہ عبد المالک ملک محمد، غانم بن حسن سعدی، مسلم بن خالد مکی، جعفر بن محمد، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب اور وحی سوائے عربی کسی اور زبان میں نازل نہیں کی، مگر جب انبیاء کے کانوں میں پہنچتی تو ان کی قوموں کی زبان میں تبدیل ہو جاتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک عربی زبان میں ہی پہنچتی، اور جب آپ کسی غیر عربی سے بات کرتے تو عربی میں ہی کرتے، مگر اسے کانوں تک خود اس کی زبان میں بات پہنچتی۔ جب بھی ہم میں سے اکثر کوئی کسی اور زبان میں بات کرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش مبارک میں وہ بات عربی زبان میں ہی پہنچتی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ شرف ملا تھا کہ حضرت جبریل دونوں کے درمیان مترجم بنے رہتے۔ باب 106 وہ سبب جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور احمد و ابو القاسم و بشیر و نذیر و دائی و ماہی و عاقب و حاشر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن ما جیلویہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے ان سے بیان کیا کہ ہم سے ہمارے چچا محمد بن قاسم، محمد بن القاسم، احمد بن ابی عبداللہ، ابو الحسن علی بن الحسین برقی، عبداللہ بن جبلہ، معاویہ بن عمار، حسن بن عبداللہ، انہوں نے اپنے آبا سے، انہوں نے اپنے جد حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام روایت کی کہ آپ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ یہود کے چند افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان سے جو سب سے بڑا عالم تھا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے۔ منجملہ ان کے اس نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد، احمد، ابو القاسم، بشیر، نذیر، دائی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا نام زمین پر محمد، آسمانوں میں احمد، اور میرا نام ابو القاسم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا، ایک حصہ جہنم ہوگا، اولین اور آخرین میں سے جو بھی میری نبوت کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرا حصہ جنت کا ہوگا،
جو بھی مجھ پر ایمان لائے گا، میری نبوت کا اقرار کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ میرا نام داعی اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو اپنے پروردگار کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میرا نام نذیر اس لیے ہے کہ جو میری نافرمانی کرتا ہے اس کو میں جہنم سے ڈراتا ہوں۔ میرا نام بشیر اس لیے ہے کہ جو میری اطاعت کرتا ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احمد بن محمد بن سعید کوفی، علی بن حسن بن افضال، انہوں نے اپنے والد، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کے ایک فرزند تھے جن کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، کیا آپ مجھ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق کچھ مزید ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا، ہاں سنو، میں بتاتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی علیہ السلام دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر کیا تم نہیں جانتے کہ آپ کی تمام امت میں علی علیہ السلام کا بھی شمار ہے؟ میں نے کہا، عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ علی علیہ السلام قاسم جنت و نار ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو فرمایا، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قاسم جنت نار کے باپ ہیں۔ یعنی میں نے عرض کیا، باپ کا مطلب، یعنی فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی امت پر رہتی ہے جیسے باپ کی شفقت اپنی اولاد پر، اور آپ کی امت میں سب سے افضل حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آپ کے بعد آپ کی امت میں حضرت علی علیہ السلام بھی ویسے ہی شفیق و مہربان ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، ان کے خلیفہ، ان کے بعد لوگوں کے امام ہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی علیہ السلام دونوں ہی اس امت کے باپ ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اعلان فرمایا کہ جو شخص قرض چھوڑ کر مر جائے یا کسی غربت قسم پرسی کی حالت میں مر جائے تو اس کے قرض وغیرہ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ جو شخص مال و دولت چھوڑ کے مرے گا تو اس کا ترکہ اس کے وارثوں پر ہوگا۔ تو اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے والوں کے ماں باپ سے بھی اولا ٹھہرے، بلکہ آپ ان کے نفسوں سے بھی زیادہ اولا ہیں۔ اس طرح آپ کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کو بھی وہی اولیت حاصل ہے۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے ابو الحسین محمد بن علی بن شاہ، انہوں نے ابو بکر محمد بن جعفر بن احمد بغدادی نے مقام آمد پر ان سے میرے والد بیان کیا ہم سے میرے والد نے، میں نے ان کے والد نے بیان کیا ان سے احمد بن سخت، پھر محمد بن اسود، فراق، ایوب بن سلیمان، حفظ بن بختری، محمد بن حمید، محمد بن منقدر، جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں، لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ خلق و خلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالائے عرش میرے 10 نام رکھے ہیں، میرے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ہر وہ رسول جس کو اللہ نے اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا، اسے اس کی زبان میں میرے آنے کی بشارت دی۔ توریت میں میرا نام کا ذکر ہے، اہل توریت و انجیل میں میرے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کتاب کا علم دیا، مجھے اپنے آسمانوں میں بلند کیا، اپنے اسماء میں سے ایک نام میرے لیے مشتق و ماخوذ کیا، وہ خود محمود ہے، تو میرا نام محمد رکھا، اور میری امت کی بہترین دور میں مجھے مبعوث کیا۔ توریت میں میرا نام حیدر اہید بتایا، توحید کی وجہ سے میری امت کے اجسام پر جہنم کو حرام کر دیا، اور انجیل میں میرا نام احمد رکھا، بس میں اہل آسمان میں محمود ہوا، میری امت کو حامدین قرار دیا، اور زبور میں میرا نام ماہی قرار دیا، میم الف ہے چھوٹی ہے۔ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ بت پرستی کو محو کرے گا۔ قرآن میں میرا نام محمد قرار دیا، قیامت کے دن قضا یا فیصل کرنے میں محمود ہوں گا، میرے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہ کر سکے گا، اور عرصہ محشر میں میرا نام حاشر ہوگا، لوگ میرے حکم پر محشور ہوں گے، اور میرا نام موقف بھی ہے، اللہ کے حضور میں لوگوں کو کھڑا کروں گا، میرا نام عاقب بھی ہے، میں تمام انبیاء کے عقب اور بعد میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہ ہوگا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت، رسول توبہ، رسول ملاحم یعنی جنگ و جدال، اور مختفی
سب سے بعد میں آنے والا بنایا ہے، اس لیے کہ میں انبیاء کی جماعت میں سب سے پیچھے بھیجا گیا۔ میں مقیم کامل و جامع ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد، میں نے تمام رسولوں کو ان کی قوم، ان کی زبان میں مبعوث کیا اور تمہیں ہر سرخ و سیاہ پر رسول بنایا اپنی مخلوق میں، اور تمہیں روب دے کر تمہاری مدد اس طرح کی کہ اور کسی کی مدد نہ کی۔ تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، حالانکہ اس سے قبل کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا۔ میں نے تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا کیا، وہ فاتح الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ہم نے تمہاری امت کے لیے پوری روئے زمین کو جائے سجدہ قرار دے دیا اور اس کی مٹی کو مطہر پاک کرنے والی بنایا۔ میں نے تمہیں اور تمہاری امت کو نعرہ تکبیر عطا کیا۔ میں نے تمہارے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا، چنانچہ تمہاری امت کا کوئی بھی شخص جب میرا ذکر کرے گا تو تمہارا بھی ذکر کرے گا۔ بس اے محمد، یہ خوشخبری تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے ہے۔ باب 107 وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ جو کچھ میں نے تم پر نازل کیا، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللہ عنہ نے، ان سے جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے علی بن عبداللہ، پھر بکر بن صالح، پھر ابو الخیر، محمد بن حسان، محمد بن عیسیٰ، محمد بن اسماعیل داری، محمد بن سعید اصغری، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو موسیٰ بن محمد بن علی رضا کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ موسیٰ نے مجھ سے بیان کیا کہ یحییٰ بن اسم نے ایک مرتبہ انہیں ایک خط لکھا جس میں بہت سے مسائل دریافت کیے۔ من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اس قول کے بارے میں بتائیں کہ اب اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ سورہ یونس آیت نمبر 94 کہ اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ اگر اس کا مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی میں شک تھا؟ اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور مخاطب ہے تو یہ تو جب ہوتا کہ کتاب کسی غیر پر نازل ہوئی ہوتی۔ موسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ سوال میں نے علی بن محمد علیہ السلام سے کیا تو آپ نے علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اس آیت کے خطاب میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا اس میں کوئی شک نہ تھا، مگر عرب کے جاہل لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ملک کو نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجا؟ اس نبی میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، جس طرح ہم لوگ کھاتے پیتے اور بازاروں میں گھومنے سے مستثنیٰ نہیں، اس طرح سے یہ بھی ویسے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس آیت میں کہا عرب کے جاہلوں کے سامنے تم ان لوگوں سے پوچھو کہ جو تم سے قبل کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ بتاؤ اس سے قبل اللہ نے ایسے ہی رسولوں کو ہی تو بھیجا ہے جو کھاتے پیتے اور بازار میں گھومتے پھرتے اور ان لوگوں کا عمل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی کہنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جاؤ، تو ایسا ہی ہے جیسے اس آیت مبارک میں ارشاد ہوا کہ بس کہو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے نفسوں کو، پھر دونوں فریق خدا سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اگر اس کے بدلے کہتا کہ آؤ ہم تم لوگوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں تو ہرگز مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوتے، اس لیے کہ ہم سب جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت قرار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا تھا کہ اس کا نبی اس کی طرف سے فریضہ رسالت ادا کر رہا ہے اور وہ کاذبین میں سے نہیں ہے۔ بس اس طرح اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی طرف سے انصاف کا اظہار کرے۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رضی اللہ، ان سے حسین بن حسن بن آبان، حسین بن سعید، حماد بن عیسیٰ، ابراہیم بن عمیر، انہوں نے مرفوع روایت کی کہ قول خدا کے متعلق فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَأَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرُؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کوئی شک ہے تو ان سے سوال کرو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت 94۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں کرتا اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی شک نہیں کرتا اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ باب 108 وہ سبب جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ بیان کیا ہم سے مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی رضی اللہ عنہ نے، ان سے جعفر بن محمد بن مسعود، انہوں نے اپنے باپ ابی نصر بن مسعود عیاشی، ان سے علی بن حسن علی بن فضال،
ان سے محمد بن ولید، عباس بن علال، انہوں نے حضرت علی ابن موسیٰ علیہ السلام سے کہ انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر سے حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر حضرت علی علیہ السلام سے، علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 خصلتیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، بس زمین پر بیٹھ کر غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا، گدھے کی سواری پالان باندھ کر، بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دھونا، کمبل کا لباس پہننا، بچوں کو سلام کرنا کہ یہ میرے بعد میری سنت قرار پائیں۔ باب 109 وہ سبب جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا گیا۔ بیان کیا ہم سے احمد بن حسن قطان نے، انہوں نے بیان کیا احمد بن یحییٰ بن زکریہ قطان، پھر بکر بن عبداللہ بن حبیب، تمیم بن بہلول، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو الحسن عبدی، سلیمان بن مہران، ابایا بن ربیع، ابن عباس، راوی کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس سے قول خدا علم یجد کا یتیم فآویٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، سورہ زحا آیت نمبر 6 کی تفسیر دریافت کی تو انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم اس لیے کہا گیا کہ وہ مخلوقات میں یکتا تھے، روئے زمین پر ان کا کوئی مثل و نظیر نہ تھا، نہ اولین میں کوئی نظیر تھا نہ آخرین میں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا احسان جتاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم نے تم کو یکتا اور بے نظیر نہیں پایا، اور میں نے لوگوں کو تمہاری طرف موڑ دیا تاکہ لوگ تمہیں پہچانیں اور تمہارے فضل و شرف کو سمجھیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور راستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا، سورہ زحا آیت 7۔ میں نے دیکھا کہ تمہاری قوم تمہیں ضال و گمراہ سمجھتی ہے تو میں نے تمہاری معرفت کی طرف ان کی ہدایت کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، میں نے تم کو تمہاری اس قوم کی نظر میں فقیر و مفلس پایا تو میں نے تم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی دولت کے ذریعے غنی و مالدار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر مزید فضل کیا کہ تمہاری دعا کو مستجاب کیا، یہاں تک کہ تم کسی پتھر کے لیے دعا کرو کہ وہ سونا بن جائے تو وہ پتھر سونا بن جائے گا، اور اس نے تمہیں ایسے وقت پر کھانا بھیجا جب تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، ایسے وقت پر پانی بھیجا جب تمہارے پاس پانی نہ تھا، اور تمہارے ایسے ملائکہ سے مدد کی جب تمہارا کوئی مددگار نہ تھا، ان کے ذریعے تمہارے دشمنوں پر تم کو فتح دلائی۔ باب 110 وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم بنایا۔ بیان کیا ہم سے حمزہ بن محمد علوی رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا ہم سے ابو العباس احمد بن محمد کوفی، علی بن الحسن بن علی بن افضال، انہوں نے اپنے بھائی، انہوں نے احمد بن محمد بن عبداللہ بن مروان ابن ابی امیر، اور انہوں نے اپنے بعض اصحاب، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے بنایا کہ تاکہ ان کے اوپر کسی کی اطاعت فرض نہ رہے۔ باب 111 وہ سبب کہ جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ باقی نہ رہی۔ علی بن حاتم قزوینی نے اپنے خط میں مجھے بتایا کہ بیان کیا ہم سے قاسم بن محمد، ان سے حمدان بن حسین روایت کرتے ہوئے حسین بن ولید، عبداللہ بن حماد، عبداللہ بن سنان، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہ رہی، تو آن جناب نے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے، علی علیہ السلام کو وصی کی حیثیت سے خلق کیا، بس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا کوئی فرزند باقی رہتا تو وہ امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ وصی بننے کا حقدار ہوتا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت ثابت نہ ہو سکتی۔